الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قلیل روزی پہ دو قناعت فضول گوئی سیدھے دو نفرت۔ قلیل روزی پہ دو قناعت فضول گوئی سے دے دو نفرت۔ درود پڑھتا رہوں بکثرت نبی رحمت شفیع امت۔ درود پڑھتا رہوں بکثرت نبی رحمت شفیع امت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فضول گوئی کرنے کے بجائے، بے جا کاموں میں پڑھنے کے بجائے جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرے عام برا بھلا کہے جا رہا تھا، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش تھے۔ تو کسی نے عرض کی کہ حضور آپ جوابی کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اس کی کسی برائی سے واقف ہی نہیں کہ جس کے سبب اسے برا کہہ سکوں، کہ میں جو ہے وہ اس کی کسی برائی سے واقف ہی نہیں ہوں تو میں اسے برا کیسے کہوں؟ اور بہتان باندھ کر سخت گناہگار کیوں بنوں؟ سبحان اللہ، کہ یہ حضرات قدسیہ کتنے بھلے انسان ہوا کرتے تھے اور کس احسن انداز میں غصے کا علاج فرمایا کرتے تھے کہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اپنے نفس کے واسطے غصہ کر کے مد مقابل پر چڑھائی کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سن لو، نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں۔ کہ واقعی نفس کی خاطر جو غصہ کرتے ہیں نا، ان کو نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے
اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ تفسیر نور العرفان میں ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احسان کے عوض احسان کرنا بدلہ ہے۔ کہ احسان کے عوض یعنی جسے کسی نے ہم پر احسان کیا تو ہم نے بھی احسان کر دیا، تو یہ اس کا بدلہ ہو گیا، یعنی تبادلہ ہو گیا کہ زید نے بکر پر احسان کیا، اب بکر نے بھی جو ہے وہ احسان کیا زید پر، تو یہ بدلہ ہے۔ اور برائی کے عوض برائی کرنا مجازات اور سزا ہے، یعنی برائی کے عوض برائی کرنا، جیسے زید نے بکر کی برائی کی تو اب بکر نے اگر زید کی اگر برائی کی یعنی وہی جواب دیا تو اب جو ہے نا یہ سزا ہے یا جزا۔ برائی کے عوض بھلائی کرنا کرم اور جود ہے، یعنی اگر کوئی برائی کرے اور اس کے عوض اگر بھلائی کی جائے تو یہ کرم ہے، جود ہے۔ اور بھلائی کے عوض برائی کرنا خباثت ہے، یعنی اگر کوئی بھلائی کرے، زید نے بکر کے ساتھ اگر بھلائی کی اور بکر نے اگر اس کے عوض اگر برائی کی تو یہ خباثت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کرم و جود کا ذکر ہے، انہیں محسن فرمایا گیا ہے۔ تو کاش ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے والے بنے۔ اور کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی سے دیا جائے، یہ کرنا تو بہت آسان ہے، اور مرد تو وہ ہے، یقیناً مرد تو وہ ہے کہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، کہ طاقتور وہ ہے جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، عقل مند وہ ہے کہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، کامیاب وہ ہے جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، عفو و درگزر کرنے والا وہ شخص کہلائے گا کہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہو۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل مجھے اللہ عز و جل کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا عمل ہو کہ وہ عمل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غصہ نہ کریں۔ مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی،
نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی۔ آمین۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے سبب بخش دے اور ہم پر کبھی غضب نہ فرمائے، ہمیں یہ دعا کرتے رہنے چاہیے۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں جنت حاصل کرنے کا طریقہ عرض کروں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غصہ مت کیا کرو، تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر جنت حاصل کرنی ہے تو غصہ نہیں کرنا۔ غضب الہی سے جو عمل بچا سکتا ہے وہ کیا عمل ہے؟ غصہ نہ کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو لوگوں پر غالب آ جائے، کہ بہادر وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں پر غالب آ جائے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے۔ کون ہے بہادر؟ کہ جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے، وہ شخص بہادر ہے۔ غصے کی تعریف کیا ہے؟ آئیے آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے، تو اسے جو وہ غصہ کہتے ہیں۔ غضب بھی کہتے ہیں اور غصہ بھی کہتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے لفظ غصہ استعمال نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ غصہ استعمال نہیں ہوگا۔ غضب، غصے سے رب پاک کی پناہ کے 16 حروف کی نسبت سے غصے سے جنم لینے والی 16 برائیوں کی نشاندہی انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ ویسے تو غصے کے سبب جو ہے وہ بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں، مثلا حسد، غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق، جھوٹ، آبرو ریزی، دوسرے کو حقیر جاننا، گالی گلوچ، تکبر، بے جا مار دھاڑ، تمسخر یعنی مذاق اڑانا، قطع رحمی، بے مروتی، شماتت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ بندہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کا سبب غصہ ہوتا ہے، تو نہیں وہ اپنے جو نا غصے میں جو نا وہ بس اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح چغلی بھی جو ہے وہ غصے میں بندہ کر ڈالتا ہے، یعنی غصے کی وجہ سے غیبت میں بھی پڑا، چغلی میں بھی پڑا، اور کینہ چھپی ہوئی دشمنی، کہ اس کا بھی سبب جو ہے غصہ ہے۔ قطع تعلق کہ بعض اوقات جب وہ بندہ اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ تعلق تک توڑ دیتا ہے، قطع تعلق ہی کر دیتا ہے۔ جھوٹ کہ بعض اوقات جب وہ بندہ غصے میں جھوٹ بھی بولتا ہے سامنے والے کو بے عزت کرنے کے لیے، سامنے والے کو دبانے کے لیے۔ آبرو ریزی بھی کرتا ہے غصے میں، کیونکہ غصے میں نا شیطان اسے گیند کی طرح کھیلتا ہے، تو آبرو ریزی بھی کرتا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ سامنے والوں کو حقیر بھی جانتا ہے غصے میں، یہ بھی ایک غصے کا نقصان۔ جو غصے میں جو وہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، کیونکہ زبان میں اسے قابو نہیں ہوتا نا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے افراد کہ جو غصے میں وہ کیا سے کیا زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بول رہے ہیں۔
تو یوں گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، اور غصے ہی میں تو ہے کہ وہ طلاق بھی دے دیتے ہیں، اور طلاق بھی ایک نہیں 3 ہی دے دیتے ہیں، جبکہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا گناہ ہے، تو 3 طلاق تک دے دیتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ طلاق جو ہے کبھی بھی خوشی میں نہیں دی جاتی، ہمیشہ غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ تکبر، غصے میں جو بیجا مار دھاڑ بھی کرتا ہے بندہ، اور جب بندے پر غصہ حاوی ہوتا ہے تو مروت کو بھی یعنی بے مروتی پہ آ جاتا ہے، کوئی مروت نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اس کا غصہ اس پر حاوی، بس جو اس کے دماغ میں آیا بس وہ کرنا ہے، کوئی لحاظ مروت اب نہیں کرنی۔ شماتت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا، یہ جو نا شماتت ہے۔ اور غصے میں جو بندہ شماتت بھی کرتا ہے، اور یاد رکھے شماتت بھی جو نا یہ گناہ ہے۔ شماتت کی تعریف عرض کروں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ ایک نیا لفظ ہو، یہ بھی جو ہے نا گناہ ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے ہمارے اندر، تو اس کا جاننا ضروری ہے کہ تاکہ ہم اس بیماری سے بچیں، اور اس کا علاج جاننا بھی ضروری ہے۔ شماتت کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مصیبت و بلا کو دیکھ کر خوش ہونا، یعنی اپنا نسبی یعنی نسب کے حوالے سے جس سے رشتہ ہے، نسبی بھائی یا عام مسلمان بھائی، اس کے نقصان کو یا اسے کوئی مصیبت پہنچی یا کوئی بلا پہنچی، جیسے وہ بیمار ہو گیا یا اس کا کوئی حادثہ ہو گیا یا اس کو مالی طور پہ نقصان پہنچا یا اس کی کسی نے کوئی رقم دبا لی یا اس کے پیسے کسی نے کھا لیے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کوئی بھی ایسی مصیبت پہنچی تو اب اس مصیبت اور اس بلا کو دیکھ کر خوش ہونا، اسے جو وہ شماتت کہتے ہیں، اور یہ گناہ ہے۔ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ تو دیکھا شماتت کتنی بری چیز ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شماتت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے اور فرماتے، اے اللہ عز و جل، میں قرض کے غلبے اور دشمنوں کی شماتت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ شماتت یعنی کسی مسلمان بھائی کی مصیبت اور خوش ہونا نہایت ہی مذموم اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ سمجھے، کیونکہ ہمارے ایسے بھی تو پائے جاتے ہیں نا کہ اگر کوئی جھگڑا ہوا، اب جیسے زید و بکر کی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اب اگر اس نے کوئی بد دعا دے دی اور اتفاق سے وہ بیمار ہو گیا یا اس کو کوئی نقصان پہنچا، اب یہ زید صاحب سمجھ رہے ہیں کہ دیکھا میں نے کیسی بد دعا دی، لگی نا اس کو بد دعا۔ اگر وہ کچھ بظاہر اگر وہ متقی اور پرہیزگار اگر ہے، بظاہر اگر وہ کرامت سمجھتا ہے، دور ہلاکت، تو یہ جو ہے اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ سمجھے، یہ خاص طور پر برا ہے۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں حضرت سری سقاطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا معاملہ عرض کروں، ان کا کردار عرض کروں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بازار میں ایک دکان تھی، ایک دفعہ اس بازار میں آگ لگ گئی، پورا بازار جل گیا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دکان بچ گئی۔ جب
آپ کو اس بات کی خبر دی گئی تو بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا الحمدللہ، یعنی دکان بچنے پر، نہ کہ دیگر کی جلنے پر۔ مگر یہ دیکھیں آپ کا خوف خدا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا کہ فوراً اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فقط اپنا مال بچ جانے پر میں نے کیسے الحمدللہ کہہ دیا؟ چنانچہ آپ نے تجارت کو خیر آباد کہہ دیا، اور الحمدللہ کہنے پر توبہ و معافی کی خاطر عمر بھر کے لیے دکان چھوڑ دی۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کیسی مدنی سوچ رکھتے تھے کہ اپنے فائدے پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے پر اس لیے ندامت اختیار کی کہ اگرچہ کہ میرا فائدہ ہوا لیکن اس کے ساتھ دیگر مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا ہے، تو میرا شکر ادا کرنا کہیں شماتت نہ بن جائے۔ حالانکہ یہ شماتت نہیں ہے کہ سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو الحمدللہ کہا، یہ شماتت ہرگز نہیں ہے، مگر یہ ان کا خوف خدا تھا، ان کا خوف تھا کہ کہیں ان کا یہ الحمدللہ کہنا یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے نقصان پر خوشی کا اظہار تو انہوں نے نہیں کیا، مگر ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں جو وہ ان کے نقصان کی خوشی پائی جائے۔ تو اس خدشے پر صرف اپنے نفس کو ملامت کیا نہ کہ بلکہ زندگی بھر کے لیے تجارت اور دکان بھی چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا، غصے کا ایک نقصان جو وہ احسان فراموشی بھی ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو غصے والا شخص جو ہے نا وہ سامنے والے کے سارے احسانات بھول جاتا ہے اور اسے تعلقات ختم کر دیتا ہے، اور بعضوں کا غصہ جو ہے وہ دل میں چھپا رہتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا، اور اسی وجہ سے وہ شادی غمی کے مواقع پر شرکت نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ اگر بظاہر نیک بھی ہوتے ہیں، یعنی نیک صورت بھی ہوتے ہیں، پھر بھی جس پر غصہ ہوتا ہے تو وہ غصہ جو ہے نا دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، اور اس کا اظہار یوں ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے وہ احسان کرتے تھے تو اب نہیں کرتے، اور اب ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، اور نہ ہی ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ کا اہتمام کیا تو وہ معاذ اللہ محض نفس کے لیے ہونے والی ناراضگی اور غصے کی وجہ سے اس میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں غصے کا ایک نقصان کیا ہے کہ اچھی صحبت سے محروم ہوا نا، اچھے اجتماع سے محروم ہوا، اچھے ماحول سے محروم ہوا، اچھی محفل سے محروم ہوا۔ اور بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی لاکھ حسن سلوک کرے مگر وہ راہ پر آتے ہی نہیں۔ مگر ہمیں جو وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جامع صغیر میں ہے صل من قطعک، یعنی جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اسے جوڑ، کہ جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اس سے جوڑ۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کہ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، شماتت کا تعلق جو ہے وہ ہے باطنی بیماریوں سے، تو ہمیں جو ہے وہ باطنی بیماریوں کی بھی معلومات ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، جب تک ہمیں کسی مرض کی معلومات نہیں ہوگی، کسی چیز کی معلومات ہی نہیں ہوگی تو ہم کیسے بچیں گے اس سے؟ تو اس کی معلومات کے لیے المدینۃ العلمیہ نے ایک کتاب پیش کی ہے
باطنی بیماریوں کی معلومات. ویسے اس میں علاج بھی موجود ہے، معلومات تو ہے، ساتھ میں علاج بھی. کیونکہ الحمدللہ عز و جل یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بنائی ہوئی مدنی تحریک دعوت اسلامی. تو المدینۃ العلمیہ بھی ایک اس دعوت اسلامی کی جو اتنی مجالس ہے نا، تو اس کی ایک ان مجلسوں میں سے ایک مجلس ہے. تو الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول میں اگر کسی بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے تو الحمدللہ عز و جل اس کا علاج بھی دیا جاتا ہے. اچھا، کیا غصہ حرام ہے؟ غصہ حرام ہے یا کیا ہے؟ ہاں نہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. اچھا، یہ یاد رہے کہ غصہ جو ہے نا یہ ایک غیر اختیاری امر ہے. یعنی غصہ آنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اسے روکے، لیکن غصہ آ گیا تو یہ غیر اختیاری امر ہے. اور یہ جو انسان کو آ ہی جاتا ہے، اور اس میں جو اس کا قصور بھی نہیں. تو یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ غصہ حرام ہے، یہ غلط ہے. یہ البتہ غصے کا بے جا استعمال برا ہے. یہ غصے کا بے جا استعمال یہ برا ہے، یہ مذموم ہے. اور بعض صورتوں میں تو غصہ ضروری بھی ہوتا ہے. بہرحال غصے کا ازالہ ضروری ہے، یعنی اس کا نہ آنا تو ممکن نہیں. اب جب ممکن نہیں تو ہم جو نا اس کا ازالہ کریں، اور اس کا ازالہ جو نا وہ امالہ ہونا چاہیے. یعنی امالہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کا رخ دوسری طرف پھیر دینا. تو اب یعنی غصہ آیا تو ہم اس کا رخ جو نا دوسری طرف پھیر دیں. مثلا کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل بری صحبت میں تھا. غصے کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی نے ہاں کا نہ کہہ دیا تو بھائی جناب جو نا آپے سے باہر ہی ہو گیا اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی. کسی نے بدتمیزی کی تو اٹھا کے تھپڑ مار دیا. مطلب کوئی بھی کام اگر خلاف مزاج ہوا تو غصہ آیا تو صبر کرنے کے بجائے جو نا اس غصے کو اگلے نے نافذ کر دیا. اور جب اسے خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں اور غصے کا امالہ ہو گیا، یعنی رخ بدل گیا. یعنی اب بھی غصہ تو باقی ہے، یہ غصہ تو اب بھی باقی ہے. غصہ نہ آنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ غصہ تو اب بھی باقی ہے، مگر اس نے رخ یوں تبدیل کیا کہ اسے اللہ کہ رخ اس کا یوں تبدیل ہوا کہ اسے اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دشمنوں سے بغض ہو گیا. یعنی غصے کا رخ تبدیل ہو گیا. مگر خود اس کی اپنی ذات کو کوئی کتنا ہی برا بلا کہے، کتنا ہی غصہ دلائے، مگر وہ صبر کرتا ہے. یعنی اب اس کا جو بھی غصہ آیا وہ اللہ کے لیے آیا. تو بہرحال اب جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور دوسروں پر بپھڑنے کے بجائے جو ہے وہ خود اپنے نفس پر غصہ نافذ کرتا ہے کہ تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا. تو الغرض غصہ تو ہے مگر اب اس کا امالہ ہو گیا، یعنی اس کا رخ جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا، جو کہ آخرت کے لیے انتہائی مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.